ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ سبھی میرے پیارے پیارے اسٹوڈینٹ؟ بہار بورڈ امتحان کے لیے اہم ترین معروضی سوالات اور ان کے جواب، آبجیکٹو ٹائپ کوشچن، اردو درخشاں کا VVI کوشچن آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں بھابھی جان کے سارے کوشچن۔ سوال نمبر 1، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سوال نمبر 1، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بھابھی جان شامل ہے، بھابھی جان شامل ہے۔ اے اور بی، الف اور ب، بھابھی جان صحیح ہے۔ جیم اور دال، بھابھی جان صحیح ہے، بی نمبر۔ سوال نمبر 2، افسانہ بھابھی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ سوال نمبر 2، افسانہ بھابھی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ الف، ب، جیم، دال۔ الف یعنی کہ اے، سوال نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ الف، ب، جیم، دال۔ ب نمبر صحیح ہو جائے گا۔ اے اور بی، مجیب الرحمن، مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کیا تخلص کرتے تھے؟ سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کیا تخلص کرتے تھے؟ سہیل تخلص کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کیا تخلص کرتے تھے؟ سہیل۔ سوال نمبر 5، سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 5، سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ الف نمبر یعنی کہ اے نمبر سے ہو جائے گا۔ 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے، اے نمبر سے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 6، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ الف، ب، جیم، دال۔ جیم نمبر سے، جیم۔ اے اور بی، سی نمبر سے ہو جائے گا۔ جیم، پٹنہ میں پیدا ہوئے، پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7، اس وقت سہیل عظیم آبادی کی عمر کتنی تھی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا؟ سوال نمبر 7، اس وقت سہیل عظیم آبادی کی عمر کتنی تھی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا؟ اے، الف، ب، جیم، دال۔ سوال نمبر 1، الف یعنی کہ 1 سال صحیح ہو جائے گا، 1 سال صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8، سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں تھا؟ سوال نمبر 8، سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں تھا؟ بھدول، 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 بھدول۔ اے اور بی صحیح ہو جائے گا، بھی بھدول، بھدول، بھدول۔ سوال نمبر 9، بھدول کس ضلع میں واقع ہے؟ سوال نمبر 9، بھدول کس ضلع میں واقع ہے؟ الف، ب، جیم، جیم یعنی کہ پٹنہ میں سے ہو جائے گا، پٹنہ صحیح ہو جائے گا۔ اے اور بی، سی نمبر سے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ سوال نمبر 10، سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ آل انڈیا ریڈیو۔ نمبر 1، الف پروفیسر کی، بی یعنی کہ بے ڈاکٹر کی، جیم یعنی کہ سی آل انڈیا ریڈیو کی، آل انڈیا ریڈیو کی، آل انڈیا ریڈیو کی، جیم نمبر سے ہو جائے گا، آل انڈیا ریڈیو کی۔ سوال نمبر 11، سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار اجرا کیا؟ سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار اجرا کیا؟ ساتھی اجرا کیا، ساتھی اجرا کیا، ساتھی اجرا کیا۔ سوال نمبر 12، سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ سوال نمبر 12، سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ تین ہے۔ سوال نمبر 13، سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ سوال نمبر 13، سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ الف یعنی کہ الاؤ، ب، چار چہرے، جیم دریا،
دال گہن یعنی کہ ڈی گہن، اے اور بی یعنی چار چہرے صحیح ہے، چار چہرے صحیح ہے، چار چہرے صحیح ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ چار چہرے ہیں، چار چہرے ہیں۔ سوال نمبر 14 چار چہرے کب لکھی گئی؟ سوال نمبر 14 چار چہرے کب لکھی گئی؟ کب لکھی گئی؟ اے بی سی ڈی جیم 1934 میں لکھی گئی، 1934 میں لکھی گئی چار چہرے کتاب۔ سوال نمبر 15 سہیل نے کون سا ناول لکھا؟ VVI کوشچن ہے، سہیل نے کون سا ناول لکھا؟ الف بے جڑ کے پودے، بے دریا، جیم آگ اور دال ابن الوقت۔ کیا لکھا ہے؟ الف یعنی کہ اے بے جڑ کے پودے صحیح ہے، بے جڑ کے پودے صحیح ہے۔ سہیل نے کون سا ناول لکھا؟ بے جڑ کے پودے لکھا، یہ نمبر سے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16 سہیل عظیم آبادی نے کتنے افسانے لکھے؟ سوال نمبر 16 سہیل عظیم آبادی نے کتنے افسانے لکھے؟ 125 لکھے ہیں، 125 لکھے ہیں، 125 افسانے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 17 سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ سوال نمبر 17 سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 عیسوی میں ہوا، 1980 عیسوی میں ہوا، 1980 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 18 سہیل عظیم آبادی کون تھے؟ سہیل عظیم آبادی کون تھے؟ شاعر و ادیب تھے، شاعر و ادیب تھے، شاعر و ادیب تھے۔ اے اور بی، الف اور بے نمبر سے ہو جائے گا۔ جیم صحیح نہیں ہے، دال بھی صحیح نہیں ہے، بے نمبر صحیح ہے، شاعر و ادیب۔ سوال نمبر 19 بھابی جان کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ سوال نمبر 19 بھابی جان کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ مختصر الف داستانہ، بے مختصر افسانہ، جیم ناول، دال خاکہ۔ مختصر افسانہ صحیح ہو جائے گا، مختصر افسانہ بے نمبر سے ہو جائے گا، اے اور بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20 مختصر افسانہ کس قسم کا قصہ ہے؟ سوال نمبر 20 مختصر افسانہ کس قسم کا قصہ ہے؟ الف قدیم، بے جدید، جیم جدید ترین، دال قدیم ترین۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ الف بے جیم یعنی کہ سی جدید ترین صحیح ہو جائے گا، جدید ترین صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 21 بھابی جان کا اصل نام کیا تھا؟ سوال نمبر 21 بھابی جان کا اصل نام کیا تھا؟ الف سمی، بے ریحانہ، جیم جمیلہ، دال رقیہ۔ رقیہ صحیح ہو جائے گا، رقیہ صحیح ہو جائے گا، ڈی نمبر رقیہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 22 رقیہ بھابی کے دیور کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 22 رقیہ بھابی کے دیور کا نام کیا تھا؟ الف انور، بے اختر، جیم اشرف، دال یعنی کہ ڈی اکبر۔ تو بے یعنی کہ بی اختر صحیح ہو جائے گا، بی اختر صحیح ہو جائے گا، بی نمبر سے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 اختر کس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ سوال نمبر 23 اختر کس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ جمیلہ سے VVI کوشچن ہے، اس کو یاد کر لیجیے آپ، جمیلہ سے۔ الف سمی، بی جمیلہ، جیم نوری، ڈی یعنی کہ دال اکبر جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 24 بھابی جان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 24 بھابی جان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ الف ریحانہ، بی سمی، جیم جمیلہ، دال اختر۔ کیا تھا بتائیے؟ الف یعنی کہ اے ریحانہ، ریحانہ تھی، ریحانہ تھی۔ سوال نمبر 25 سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ سوال نمبر 25 سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ الف شاہ پور بھدول، بے آگرہ، جیم آرا، دال بنارس۔ اے یعنی کہ الف شاہ پور بھدول میں ہوئی، شاہ پور بھدول میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدول شاہ پور میں ہوئی، شاہ پور بھدول میں ہوئی۔ سوال نمبر 26 سہیل کس افسانہ نگار سے متاثر ہوئے؟ سوال نمبر 26 سہیل کس افسانہ نگار سے متاثر ہوئے؟ الف منٹو، بے
شکیلہ جیم پریم چند دال ڈی سید محمد محسن جیم پریم چند، یعنی سی نمبر سے ہو جائے گا جیم پریم چند سے متاثر ہوئے۔ سوال نمبر 27، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ اے بی سی جیم دال 1936 میں ہوئی، 1936 عیسوی میں ہوئی، 1936 سے 1905 عیسوی، 1904 عیسوی، 1936 عیسوی میں ہوئی۔ ڈی یعنی کہ دال صحیح ہے، 1936 عیسوی۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 عیسوی میں، یعنی کہ دال 1936 عیسوی میں، یعنی ڈی نمبر صحیح ہو جائے گا۔ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ سوال نمبر 28، افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ الف جمیلہ، بی سمی، جیم رقیہ، دال اختر۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ اے بی سی جیم یعنی کہ رقیہ صحیح ہو جائے گا۔ جیم بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ رقیہ ہے۔ کون ہے؟ رقیہ ہے۔ سوال نمبر 29، بھابھی جان کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی؟ الف جمیلہ، بے سمی، جیم ریحانہ، دال انوری۔ اے بی سی یعنی کہ بی نمبر سے ہو جائے گا سمی، بی نمبر سے ہو جائے گا، یعنی بی نمبر صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 30، رقیہ بھابھی سونے کی چوڑیاں کس کو دی تھی؟ سوال نمبر 30، رقیہ بھابھی سونے کی چوڑیاں کس کو دی تھی؟ الف سمی کو، بے اختر کو، جیم ریحانہ کو، دال یعنی کہ ڈی اپنے شوہر کو۔ الف یعنی کہ اے سمی کو دی تھی۔ سوال نمبر 31، رقیہ بھابھی کے شوہر کو کن چیز کا شوق تھا؟ سوال نمبر 31، رقیہ بھابھی کے شوہر کو کن چیز کا شوق تھا؟ الف سونے کا، بے پڑھانے کا، جیم سیاست کا، دال یعنی کہ ڈی کتاب لکھنے کا۔ الف اے سونے کا نہیں، بی یعنی کہ بی پڑھانے کا نہیں، سیاست کا تھا، جیم یعنی کہ سی سیاست کا تھا۔ سوال نمبر 32، رقیہ بھابھی نے کس کے گال پر ایک چیت لگائی؟ سوال نمبر 32، رقیہ بھابھی نے کس کے گال پر ایک چیت لگائی؟ اے اختر، بی سمی، جیم ریحانہ، دال جمیلہ۔ بی سمی کے گال پر چیت لگائی۔ سوال نمبر 33، رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ سوال نمبر 33، رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ الف فرار، بے آشیانہ، جیم بھابھی جان، دال پرامس یعنی کہ بھابھی جان یعنی جیم بھابھی جان۔ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ بھابھی جان اسی نمبر سے ہو جائے گا۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کی شروعات کس ادب کے زیر اثر ہوئی؟ سوال نمبر 34، اردو ادب میں افسانہ نگاری کی شروعات کس ادب کے زیر اثر ہوئی؟ الف عربی، بے فارسی، جیم انگریزی، دال پنجابی یعنی کہ جیم انگریزی میں ہوئی، سی نمبر انگریزی میں ہوئی۔ آئیے اس کو پورا کر لیتے ہیں، 40 کے 40 کوسچن آج اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں، اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 35، بھابھی جان کو کالج سے کتنا روپیہ مہینہ ملتا تھا؟ الف 500، بے 400، جیم 700، دال 900۔ کتنا ملتا تھا؟ 400 روپیہ ملتا تھا، سوال نمبر 36، سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ الف بہار سے، بے یو پی سے، جیم پنجاب سے، دال بنگال سے۔ تو الف یعنی کہ اے بہار سے تھا، سوال نمبر 37، افسانوی مجموعے الاؤ اور آدمی کے روپ کس کا لکھا ہوا ہے؟ الف یعنی کہ حالی، بے سر سید، جیم منٹو، دال سہیل عظیم آبادی یعنی دال یعنی ڈی نمبر یعنی دال نمبر صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 38، سہیل عظیم آبادی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟
الف بنارس، بے مظفرپور، جیم دہلی، دال لاہور یعنی کہ ڈی، الف یعنی اے بے یعنی کہ بی یعنی کہ مظفرپور گئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 39 ستون کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 39 ستون کے معنی کیا ہے؟ الف خادم، بے نوکری، جیم دوا، دال کھمبا۔ تو کون سا ہو جائے گا؟ کھمبا ہو جائے گا، کھمبا ہو جائے گا، ڈی نمبر سے ہو جائے گا یعنی کہ دال۔ سوال نمبر 40 آج کا سوال پورا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 40 عزم کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 40 عزم کے معنی کیا ہے؟ الف ارادہ، بے دوست، جیم دال نفرت یعنی کہ دال نفرت، الف یعنی کہ اے ارادہ صحیح ہو جائے گا، اے ارادہ صحیح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد فرار پڑھاؤں گا۔